اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے جنت الفردوس کے نظارے، حوروں کی شہزادی اور جنتی کا محل۔ اور اس طرح سب سے پہلے جنت الفردوس کے نظارے۔ جنت الفردوس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور فردوس کو ہاتھ سے بنایا۔ نہریں چلائیں، درخت لگائیں، درخت جنت الفردوس میں ہیں اور اس میں محل ہے، اور جو نیچے کی جنتی ہیں ان کے محل سونے اور چاندی کے ہیں، اور جو کہ جنت الفردوس ہے اس کے محل بھی سونے اور چاندی کے ہیں، لیکن ایک خاص قسم کی فردوس ہے جو پوری جنت میں نہیں ہے۔ ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک اینٹ سرخ اور تیسری اینٹ سبز، اور اس پر موتی جڑے ہوئے ہیں۔ زعفران کی گھاس کے پلاٹ ہیں، اللہ کا عرش چھت ہے۔ کہاں بھاگ گیا مسلمان، گرے مٹی کے مکانوں پہ یہ ساری زندگی طاقت لگاتا رہا۔ صحابہ نے کیوں نہ بڑے بڑے نقشے کھڑے کیے۔ یہ اللہ کے عرش والا محل نظر آ رہا۔ بات کی جاتی ہے کہ حوروں کی شہزادی، یہ فردوس کا محل ہے اور اس کی حور ہے، اور جس کا نام ہے لبت۔ 4 چیزوں سے پیدا کیا ہے، مشک، عنبر، زعفران، کافور، اس میں آب حیات ڈالا۔ دنیا میں کوئی آب حیات نہیں، یہ سب غلط روایات ہیں، اور آب حیات جنت میں ہے۔ آب حیات ڈال کر کہا کھڑی ہو جاؤ، وہ کھڑی ہوئی، اور اس کا جمال ایسا کہ اس کا حسن ایسا کہ جنت والے جب اسے دیکھیں گے، اگر موت نہ مٹی گئی ہوتی تو اس کے حسن کو دیکھ کر مر جاتا، ایسا جمال کے دیکھ کر مر جاتا، لیکن موت اب ختم ہو چکی ہے اور جنت کی حوریں اس پر عاشق ہیں۔ میں آپ کو اپنے الفاظ نہیں بتا رہی، یہ میں آپ کو حدیث کے الفاظ بتا رہی ہوں۔ ساری جنت کی حوریں بھی اس کی عاشق ہیں، اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتی ہیں۔ اگر حسن جمیل کا لوگوں کو پتہ چل جائے تو تجھے حاصل کرنے کے لیے سب کچھ لوٹا دیں۔ یہ روایت ہے کہ اس کی گردن پر لکھا ہوا ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے حاصل کرے، میرے اس طرح کے میرے رب کو راضی کر کے آؤ۔ میرے رب کی رضا کہاں ہے؟ میرے رب کی رضا کہاں ہے؟ رب کی رضا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ میرے رب کو راضی کر کے آ جا۔ اور رب کی رضا کہاں چھپی ہوئی ہے؟ دکانوں میں نہیں، مکانوں میں نہیں، بیوی میں نہیں، بچوں میں نہیں، حکومت میں نہیں، ریاست میں نہیں، صداقت میں نہیں، وراثت میں نہیں۔ ارے مسلمان، اللہ کے واسطے سب کو ٹھکرا دے، لیکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو ٹھکر نہ مارنا۔ ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ یہ بات تقریر سے قابو میں نہیں آئے گی، یہ نکلنے سے آئے گی۔ ہم نکلنے کی دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ آخر میں کہتے ہیں کہ نکلو، یہ بات نکلے بغیر قابو میں نہیں آ سکتی، نکلنا پڑے گا۔ اللہ دنیا کی وراثت مفت میں دیتا ہے، لیکن صفات مفت میں نہیں دیتا، صفات محنت سے ملتی ہیں۔ جنتی محل میں داخل ہو، اندر راستہ بنے ہوئے ہیں، سفید موتی کی چٹانوں کے راستے بنے ہوئے ہیں، سونے کی چٹانوں کے راستے بنے ہوئے ہیں، چاندی کی چٹانوں کے راستے بنے ہوئے، ان کے ساتھ چلتا ہوا محل ہے۔ محل میں آئیں گے۔ محل اتنا اونچا ہے کہ فرش سے لے کر چھت تک کے 1,00,000 ہاتھ اونچا ہوگا۔ ایک بہت بڑا تخت پر آئیں گے، ایسا تخت جس کی چاروں طرف کناروں پر لکڑیاں کھڑی ہوں گی، اور اوپر سے چھت اس قدر خوبصورت ہوگی کہ اس پر 70 بستر ہوگے، اور ہر 70 بستر پر 70 بیویاں بیٹھی ہوں گی۔ ہر جنت کی عورت پر 70 جوڑے ہوں گے، ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا۔ ہر جنت کی اس عورت پر 70 قسم کی خوشبوئیں ہوں گی، اور 70 جوڑوں میں اس کا جسم ایسے چمکتا ہوگا جیسے حسن و جمال کی ہوگی۔ اب ان میں پیشاب نہیں، پخانہ نہیں، خون نہیں، ولادت نہیں،